زیادہ تر لوگوں کو تو یہی ہوتا ہے کہ یار ہم لیڈ سے ہی اسٹارٹ کریں, لیڈ پہ ہی رہیں. اچھا پھر میرا سوال آپ کے لیے یہ بھی تھا کہ پہلا آپ نے لیڈ کیا لیکن اس کے بعد ہم نے آپ کو لیڈ میں نہیں دیکھا, تو یہ پھر کیا ایک کانشیس ایفرٹ تھی جو آپ نے سوچا کہ نہیں جی مجھے یہ پریشر نہیں لینا, یا وہ ہوا ہی نہیں اور اس پہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے آپ کو؟ نہیں, اٹ واز ڈیفینیٹلی اے کانشیس ایفرٹ بیکاز میرا آفٹر ہانیہ نا, بیکاز وین آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ود آل دیز پیپل, اور جب میں نے دیکھا جو ان کا ہوم ورک ہوتا ہے, دیئر ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ایوری تھنگ, ہاؤ نالج وٹ نالج دے ہیو, ان کو ہر چیز کا پتہ ہے, مجھے کسی چیز کا نہیں پتا تھا. ان کو لائٹنگ سے لے کے پروڈکشن سے لے کے کس قسم کے پرنٹس پہننے ہیں, کون سے ڈائلاگس بولنے ہیں, کیا باڈی لینگویج یوز کرنی ہے. تو وہ میں نے کہا کہ اگر مجھے اگلا لیڈ رول, بیکاز لیڈ رول تو آپ کو دے دیتے ہیں بیکاز ہمارے پاس اتنی ایکٹریسز نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس ایکٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا. اینڈ پلس there's kind of a plus point when you know people in the industry, تو you just have to go to office and ask for a lead role, وہ بھی ہو جاتا ہے آپ کا. واہ, بٹ مطلب یہ تو آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ صاف صاف بولا, لوگ تو اوائڈ کرتے ہیں اس بات کو. نہیں کوئی کہتا ہی نہیں ہے. نہیں, اگر آپ کو دیکھیں مجھے اپنا مذاق نہیں بنوانا تھا. اوکے, that was very important to me because I don't want to be famous, I want to be an actor. اوکے, ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں, اینڈ آئی وانٹ ٹو بی اے سیریس ایکٹر. میں نے اب اگر آپ دیکھیں نا تو میں نے ہر کیریکٹر تھوڑا ڈفرینٹ لیا ہے. میرا ہانیہ ڈفرینٹ تھا, اس کے بعد زبائش میرا کیریکٹر نیگیٹو تھا, دیوانگی میں میرا اٹ واز اے اسپوائلڈ رچ گرل, ویری سرفیسڈ. اس کے بعد زبائش میں ڈیپ فلوسافیکل ایمبیشیس غریب لڑکی. اس کے بعد میرے اپنے میں ایک بڑی بہو جس کو بس اپنی ہر قسم سے اس کو بس اپنی چیز چاہیے, ٹیریٹوریل ہے. ابھی آپ میرا دوبارہ دیکھنا, اس میں بالکل ہی ایک وہ چلبلا سا ایک کیریکٹر ہے. ابھی جو میرے 2 پروجیکٹس آئیں گے اس میں آپ دیکھیں گے. اینڈ دس از آل کانشیس ایفرٹ. میں نے جو ایک چھوٹی سی ایک شارٹ فلم کی تھی بٹ وہ بھی ہارر جانرا تھا, تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیک آل دا جانراز. اینڈ ایز این ایکٹر آئی ایم ٹرائنگ ٹو گرو سو دیٹ وین دیٹ اسکرپٹ کمز اراؤنڈ, جب وہ ایک رول میرے پاس آئے گا نا, آئی کین ڈو اٹ ود آل دا کانفیڈینس, آئی کین سے دس از مائن, بیکاز آئی وانٹ ٹو بی پراپرلی پریپیئرڈ فار اٹ. بیکاز ابھی اگر میں ایک لیڈ پکڑوں یا اگر میں اس سے دھانی کے بعد پکڑ لیتی, مجھے پتا ہوتا میرے پاس ہی وہ کانفیڈینس نہ ہوتا اس لیڈ کو ہینڈل کرنے کا. بیکاز وین یو آر این ایکٹریس, آپ کے ساتھ 2 لیڈس تو ہوں گے, بڑے نام ہوں گے. تو جب مجھے ہر چیز کا پتہ چل گیا, انداز ہوا, کیونکہ مجھے نہیں تھا, میں ایک نئی لڑکی تھی جو امریکہ سے آئی تھی, مجھے نہیں پتا تھا کون کون ہے, کیا نہیں ہے. تو میں نے چیز کو بہت نان سیریس لیا تھا. اینڈ آئی ایم ایکچولی ویری سوری فار دیٹ, بٹ آئی ایم ویری سیریس اباؤٹ اٹ. اینڈ آئی ایم لائک نہیں, ایسے نہیں, یو ہیو ٹو بی فلی پریپیئرڈ. ہر بندے کا وہاں پہ everybody knows what they're doing, so I want to know what I'm doing. مجھے یہ بتائیں, آپ اتنے عرصے باہر رہی ہیں ملک سے, تو ایکسنٹ تو آ جاتا ہے رائٹ, لیکن جب آپ اردو بولتی ہیں تو وہ نظر, اسپیشلی ڈراموں میں جب بول رہی ہیں تو نہیں آتا. کتنی محنت کرنی پڑی؟ نہیں, کیونکہ میں بتاتی ہوں اس کے لیے مجھے بالکل بھی محنت اس لیے نہیں کرنی پڑی بیکاز آئی واز بورن اینڈ براٹ اپ ہیئر. 19 سال کی عمر میں باہر گئی تھی 8 سال کے لیے, اور ابھی بھی میں ہر 6 مہینے بعد میں جاتی رہتی ہوں. تو جب میں وہاں پہ جاتی, اردو تو میری ٹھیک ہے لیکن لاہوری ایکسنٹ ہے. یہاں پہ مجھے کام کرنا پڑتا ہے بیکاز لاہوری تیز بولتے ہیں, کراچی ذرا آہستہ بولتے ہیں. میں ویسے ہی بہت تیز بولتی ہوں, یو ایس کین ٹیل. ہر ڈائریکٹر ہوتا ہے زویا ڈائلاگ تیز ہو گیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, آہستہ بولنا. پھر میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے سوری, آہستہ بولنا, اور اکثر لاہوری ہو جاتا ہے. لیکن ابھی ایک ڈرامہ ہے جس میں لاہوری بنی ہوں. ایم ویری ہیپی کہ اس میں لاہوری, میرا پنجابی ایکسنٹ باہر آئے گا. اس میں کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑی نا. گلابی اردو تو میری نہیں ہے. اوکے. اور انگلش بھی میری فیز ان فیز آؤٹ ہوتی رہتی ہے. اب امریکہ جاتے ہیں, واپس آپ ان امریکن سے آپ انگریزی بولنا شروع کرتے ہیں, آپ کا واپس امریکن ایکسنٹ ہو جاتا ہے. آپ واپس ادھر آتے ہیں تو آپ کا کراچی ایکسنٹ ہو جاتا ہے. لائک آئی ایم ٹیلنگ یو دس نا, دس ہیز ٹو بی ڈن. وہاں پہ جاتا ہے یا مین آئی ول بی اے لٹل بٹ لیٹ, یو نو, یہ سارا ہوتا رہتا ہے. And being an actor, you pick up on these things. You pick up on, accents, and I'm very good at mimicry. میں mimicry بہت اچھی کرتی ہوں. ابھی میں پوچھوں پھر؟ نہیں, میں نہیں کر کے یہ سوری, چڑیا کی آواز بھی نکالی تھی آپ نے. ان کا ٹیلنٹ پتہ ہے کیا ہے, یہ مجھے انٹروڈکشن میں بولنا چاہیے تھا, میں بھول گئی, ابھی یاد آیا کہ یہ چڑیاؤں کی آواز چڑیوں ہوگا نا, چڑیا کی آواز نکالتی ہیں. نہیں, میں چڑیا کی آواز نہیں نکلوا رہی. وہ تو ہوگا. تو ہم آپ سے ممکری کراتے ہیں, یا آپ کی مطلب آپ کاپی کریں گی کسی کو, رائٹ؟ ہاں جی. کس کا نام لوں میں؟ نہیں, کسی کا نہیں نام. پتہ ہے کیا, اکثر نا میں نے دیکھا ہے کہ باقی لوگ بات میں مائنڈ کر جاتے ہیں, بہت مائنڈ کر جاتے ہیں. آپ کیوں چاہتی ہیں کہ کوئی میرا دشمن بنے؟ تو زویا, اس وقت چیلنج کیا ہے آپ کا ایز این ایکٹریس, جنہوں نے کیا 2 سال پہلے 2019 میں آپ نے اسٹارٹ کیا, تو وٹ ڈو یو فیل کہ آپ کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے؟ مائی بگیسٹ چیلنج از جو آپ کی لابیز بنی ہوئی ہیں نا, ان کو بیٹ کرنا. بیکاز جو آپ کی بہت اچھی اسکرپٹس ہیں, یا جو آپ کے بہت اچھے جو رولس ہیں, فلمز ہیں, یا دیر از اے لاٹ آف فیوریٹزم ان دی انڈسٹری. اینڈ ایون دو مائی ڈیڈ, ساروں کو لگتا ہے کہ آئی ایم اے پروڈکٹ آف نیپوٹزم, آئی ایم ناٹ. میرا ابو ڈرامہ انڈسٹری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہی از ناٹ ان ٹچ ود اٹ, اینڈ ہی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود ویئر آئی ایم.
ناٹ دیٹ ہی از ناٹ سپورٹیو, ہی از, لیکن یہ سب کچھ میں نے خود کیا ہے. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے میرے پہ بہت مہربانی بھی کی ہے, دے ہیو بین ویری گریٹ ٹو می, ویری انکریجنگ, لیکن دا بگیسٹ چیلنج از ٹو ڈیفیٹ دا لابی. یہاں پہ فیوریٹزم بہت ہے, یہاں پہ لابی بہت ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ پارٹ آف اینی لابی. تو جو بھی ابھی تک میرے پاس آیا ہے وہ میری اپنی محنت سے آیا ہے یا میرے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے مجھے یاد کیا گیا ہے. تو آگے جا کے اس کو کیسے آئی تھنک کہ وہی بات ہے کہ میں آئی جسٹ وانٹ بی گڈ ایکٹر, آئی وانٹ امپروو ایوری ڈے, کہ پھر کوئی لابی رہ نہ جائے. جیسے آئی گیو این ایگزامپل, ہیبا بخاری, شی ڈزنٹ کم فرام اینی لابی, وہ کہیں سے نہیں آئی, وہ بس آئیں اور وہ بس چھا گئی ماشاء اللہ سے, اینڈ شی از اے گریٹ ایکٹر, اینڈ آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہر, کہ وہ کسی لابی کا حصہ نہیں ہے. لیکن حالانکہ آپ کے فادر تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں, انہوں نے بہت فلمیں لکھی ہیں, ابھی مولا جٹ بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے, سو آئی تھاٹ کہ آسان ہوگا تھوڑا سا آپ کے لیے, لوگ جانتے ہوں گے. تو دیکھیے یہ میری فیملی میں ہے نہیں ایسا, کیونکہ ہمارے ابو تو اپنی طرف سے ریٹائر ہو گئے تھے جب مولا جٹ کا جو آیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے دوبارہ بنانی ہے, ان کو بڑی مشکلوں سے ہم نے تھوڑا کنونس کیا تھا کہ ابو کر لیں, کچھ نہیں ہوتا. اس تک نہیں بیٹا, آئی ایم 85. او مائی گاڈ, میں نے ابو کی ایج بتا دی, سوری ابو, آپ تو 18 سال کے ہیں. بٹ ہی واز ایکسائٹیڈ ٹو رائٹ اٹ اگین. انہوں نے کہا کہ ایک جو چیز میں نے بنا دی اس کو دوبارہ سے بنانا, ایک چیز کرنا. بٹ وہ بیکاز وہ پرانے خیالات ہیں, پرانے طریقے سے لکھتے ہیں, لیکن بلال اشاری اسٹیپڈ ان, انہوں نے انہیں کیا کہتے ہیں اسٹرکچر بنا کے کھڑا کیا, اور ابو نے اس کا انٹیریئر کرنا تھا بیسیکلی. تو دونوں نے مل جل کے کام کیا, ابو نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا. But he is not in touch with anything. So how can he help me? Because this is a completely different industry from what it was. Apart from people who have stayed in it. جیسے جاوید شیخ صاحب آپ کے ہو گئے, یا نعمان اجاز صاحب ہو گئے, فیصل قریشی ہو گئے, جاستم ہو گئے, وہ تب سے اب تک ہیں. ابو نہیں تھے, ابو نے چھوڑ دیا تھا. So that's why. کسی نے آپ سے کہا کہ آپ کا چہرہ لیڈ ایکٹریس والا نہیں ہے؟ ہاں, بہت سے لوگوں نے کہا. بہت سے لوگوں نے؟ آئی تھاٹ کہ ایک ہی کسی نے بولا ہے. تو کیا شوق لگا اور ہاؤ ڈو یو ہینڈل دس؟ نہیں, مجھے شوق اس طرح نہیں لگا, بیکاز واٹ از لیڈ ایکٹر, پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی اس کامنٹ کی, اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں انڈسٹری میں؟ ہاں دیکھیے میں بتاتی ہوں. آفٹر ہانیہ, ایون ہانیہ کے آپ یوٹیوب کامنٹس میں دیکھنے, سب نے کہا کہ بہت موٹی لڑکی ہے, اس کی ہیروئن والی شکل نہیں ہے. ایک دفعہ جب میں امریکہ کی ٹرپ سے ٹین ہو کے آئی تھی, تو آئی واز کمپلیٹلی سائن فار دس پلیئر. انہوں نے کہا کہ آپ نے آپ کو کیا کیا, آپ نے آپ کو پلے تھا, ڈرامہ تھا؟ ہاں پلے تھا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وائٹنگ انجیکشنز آفر کریں گے آن دا ہاؤس, لیکن یہ ہمیں یہ رنگت نہیں چاہیے. میں نے کہا ہے سوری سر, یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ تو واٹ از ہیروئن؟ آپ کے آج ہماری یہ نارمس کیوں ہیں, کیوں ہماری ہیروئن موٹی کیوں نہیں؟ ایک موٹی لڑکی کی کوئی اسٹوری نہیں ہو سکتی. موٹے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, کالے ہونا بدصورتی کی علامت نہیں ہے. بیکاز مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی ایک سیریز کرنی تھی, اور اس میں مجھے دکھایا تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی, لیکن اصل میں وہ بد شکل ہے. بٹ واٹ از بد شکل؟ بد شکل, بیوٹی از اے پرسیپشن اینڈ سو از اگلینس. آپ میرے لیے خوبصورت ہیں, کسی اور کے لیے آپ بدصورت ہیں, ٹھیک ہے نا. کسی اور کو آپ کا رنگ پسند ہے, میری بہن کا رشتہ یہ اس کی کافی کلر کی رنگت پہ آیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کہ دس از سم تھنگ دیٹ از ناٹ ووک, دس از سم تھنگ دیٹ از انفیئر. تو انہوں نے کہا بدصورت دکھانا. میں نے کہا میں اپنا منہ دھو کے آ جاؤں کہ میں کالی بیس نہیں لگاؤں گی, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا فار می دس از, آئی ایم سوری سر. تو انہوں نے کہا کہ اٹ از مائی وے اور دا ہائی وے. میں نے کہا دین آئی ٹیک دا ہائی وے اینڈ آئی واک آؤٹ. سو آئی واکڈ آؤٹ. میں نے کہا کیونکہ میں اپنی ہاؤ ول آئی فیس پیپل, میں تو اس بات کی وکالت ہی نہیں کرتی. اسی طرح میری امی نے آج تک اپنی پولیٹیکل پارٹی نہیں چینج کی, حالانکہ وہ ڈیزالو ہو گئی ہے. کیونکہ امی نے کہا بیٹا جن میں لوگوں کے لیے جا کے ٹاک شوز میں لڑی, میں ان کو چھوڑ کے میں ایک دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتی.